میں رات کو 12 بجے تک، کسی رات 2 تک 3 تک پڑھتا تھا اور صبح فجر سے پھر سے کنٹینیو کر پایا. قرضے کو چکا نہیں پائے اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، اور اب فیملی سے بھی وہ کنٹیکٹ نہیں کر رہا ہے کہ تاکہ مجھے کوئی قرض دار فون نہ کرے. ہاں، میں نے 12th کے ساتھ ہی جے کا پہلا اٹیمپٹ دیا تھا، جس میں مجھے جسٹ 25% آئی تھی، جس سے لوگ مجھے ہنستے تھے کہ دیکھو یہ پھر بھی جے کے لیے پڑھ رہا ہے. اسے 25% آئی، شرم بھی نہیں آ رہی، پھر سے جے پڑھنے گیا نکلا ہے. اور تو 12th میں بیک لاگ بھی ہے اس کا میتھس کا، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی. باپ جو ہے وہ زندہ ہے مگر باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہیں ہے. بالکل بھی آسان نہیں رہنے والا ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہے کہ اگر آپ ایک بار NIT یا اگر ایڈوانس بھی کوالیفائی ہوا تو پھر IITs میں پڑھنے کے لیے یا NITs میں پڑھنے کے لیے تو لاکھوں روپیہ لگتے ہیں. ابھی اس کی بھی پریشانی ہے کہ وہ کہاں سے مینیج ہوگا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے جس سے میں کچھ انکم جنریٹ کر پاؤں یا اس لیول پہ میں انکم جنریٹ کر پاؤں. میرے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے میرے پاس. وہ کنٹیکٹ کرے گا؟ امید تو ایسا ہی ہے کہ کنٹیکٹ ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ دیکھیں گے بھی وہ تب بھی کنٹیکٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایک بار کنٹیکٹ کرنے کی ٹرائی کی تو لوگ پھر آتے ہیں کہ جو اتنے سارے قرض دار ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، ہمیں اس کا کنٹیکٹ چاہیے. پھر وہ ہمیشہ ہی اگر وہ کبھی کنٹیکٹ کرنا بھی چاہے تو اسے پھر فون سوئچ آف ہی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے 1-2 بار ٹرائی کی تھی لیکن ہو نہیں پایا. کہ نہیں اس سے تو اب نہیں ہوا، آپ تو چھوڑ ہی دو، آپ تو کوئی شاپ واپ کھول لو، کچھ میکینکس کا شاپ کھولو، وہاں پہ چیزیں وغیرہ اچھے طریقے سے ٹھیک کر لو. مستری کم کرنے کا. جی سر، ایگزیکٹلی. میں 12th میں آیا تو میرا 12th کا میتھس ریپیئر ہوا، کیونکہ مجھے فیملی پریشر تھی جس کو ہم نہیں ادا کر پا رہے تھے. تو خدشہ یہ تھا کہ ہمیں اپنا گھر بیچنا پڑتا تھا. تو پھر میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، مجھے 11th میں جوائن کرنا تھا. باپ کے اوپر کروڑوں کا قرضہ، 12th میں فیل ہو چکے ہیں اور JEE میں ٹاپ کیا ہے. 98.2% مارکس لائے ہلال احمد، جو کہ گاندربل سے تعلق رکھتے ہیں. زندگی میں کافی مشکلاتیں دیکھے اور اس کا باپ جو ہے وہ زندہ ہے مگر باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہیں ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور بہت ہی ایموشنل سٹوری ہے. آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب اس کی سٹوری سنتے ہیں. ہلال آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے آپ اپنی جنری کے بتائیں، آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا باپ کے اوپر قرضہ ہے، زمین بھی تھی وہ بھی بیچ دی، اور پھر بھی JEE مینس میں آپ نے ٹاپ کیا ہے اور 12th میں فیل بھی آپ ہو چکے. کیا کچھ ہے پوری کہانی؟ جی، میری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے ریان پبلک اسکول سے، جو کہ ہمارے گاؤں کا ہی ایک اسکول ہے. وہیں سے مجھے انوویشنز اور ان میں الیکٹرانکس وغیرہ میں انٹرسٹ رہا، تو وہاں سے جرنی سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن جب میں 6th کلاس میں آیا تو میرے پاپا کا ایک لاس ہوا، بہت بڑا لاس ہوا. تو اس وقت میں تھوڑی بہت چیزیں ٹھیک کرنا جانتا تھا اور میں نے تھوڑا بہت انکم جنریٹ کرنا سٹارٹ کیا، جس سے میں خود کو سپورٹ کر رہا تھا اور تھوڑی بہت اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہا تھا. لیکن حالات اتنی آسان نہیں رہی. جب میں 9th کلاس میں آیا شاہین پبلک میں، تو وہاں پہ یہ ہوا کہ مجھے رائٹ آرم میں تھوڑی ایشوز ہونے لگی، کیونکہ مجھے الیکٹرانکس کا بھی دیکھنا پڑ رہا تھا، اپنی اسٹڈی کو بھی دیکھنا پڑ رہا تھا. لیکن جب میں وہاں سے پھر مجھے شفٹ کرنا پڑا اسکول، اور نزدیک ہی ایک گورنمنٹ اسکول میں میں نے 10th میں جو ہے وہ وہاں پہ میں نے پڑھائی کرنا سٹارٹ کی. لیکن 10th کلاس میں ہی میرے پاپا نے پھر سے ایک بار ٹرائی کیا، اور اس بار اتنا بڑا لاس ہوا کہ ساری زمینیں چلی گئی، سب کچھ چلا گیا. پاپا کیا بزنس کرتے تھے؟ وہ والنٹس وغیرہ کا بزنس کرتے تھے، مینلی والنٹس کا، اور بھی کچھ تھوڑی بہت ایپلز وغیرہ کا بھی وہ بزنس کرتے تھے، لیکن مین والنٹس کا رہا تھا ان کا. تو 10th کلاس میں ہی جب پھر سے ایک بار لاس ہوا تو پھر میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، مجھے 11th میں جوائن کرنا تھا. پھر میرے ایک کزن بردر ہیں، انہوں نے محمد الطاف شاہ، انہوں نے مجھے یہاں پہ 11th میں ایڈمیشن فی دلائی اور وہاں پہ ایڈمیشن دلایا. تو پھر جب 11th میں آیا، میں نے یہ کہا کہ مجھے JEE کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے ایک بھیا نے ریکمنڈ کیا تھا، تنویر بھیا اور مرتضیٰ بھیا نے، اور ان کے تھرو انہوں نے مجھے تو ریکمنڈ کیا. لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. پھر عادل بھیا نے مجھے پہلا آن لائن بیچ دلوایا، کہا کہ آپ گھر میں ہی رہو،
کیونکہ آپ کہیں جا نہیں سکتے پڑھنے کے لیے, تو آپ آن لائن سے کر لو, تھوڑے بہت اس سے ہیلپ ملے گی, تھوڑی گائیڈنس ملے گی. پھر جرنی آگے چلتی رہی. جب میں 12th کلاس میں آیا تو 12th کلاس میں آتے آتے میرے پاپا نے ایک لون بھی لیا تھا جس کو ہم نہیں ادا کر پا رہے تھے. تو خدشہ یہ تھا کہ ہمیں اپنا گھر بھیجنا پڑتا تھا. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ میرے بھائی کی ایک چھوٹی سی جاب لگی جس سے انہوں نے ایک اور لون لیا اور اس پچھلے والے لون کو چکا دیا. لیکن اب جو بھائی کی پوری سیلری آ رہی تھی وہ پورا اسی میں جا رہا تھا. میری پڑھائی پھر سے ہیمپر ہونے لگی, لیکن میں نے ہمت نہیں ہارا. میں نے اپنی الیکٹرانکس کا کام تھوڑا بہت کنٹینیو رکھا اور اسٹڈی کرتا رہا گھر پہ ہی, یہ آن لائن کلاسز دیتا رہا. لیکن جب میں 12th میں آیا تو میرا 12th کا میتھس ریپیئر ہوا کیونکہ مجھے فیملی پریشر تھی اور ہیلتھ کنڈیشنز بھی تھوڑی بہت خراب ہوئی کیونکہ فیملی کا اتنا بوجھ ہے اور اوپر سے پڑھائی بھی خود کرنی ہے اور یہ الیکٹرانکس وغیرہ یہ بھی چیزیں بھی سنبھالنی ہے. تو پھر سوسائٹی نے یہ کہا کہ نہیں اس سے تو اب نہیں ہوا, آپ تو چھوڑ ہی دو, آپ تو کوئی شاپ واپ کھول لو, کچھ میکینکس کا شاپ کھولو, وہاں پہ چیزیں وغیرہ اچھے طریقے سے ٹھیک کر لو. مستر کم کرنے کا. جی سر, ایگزیکٹلی. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ میں نے ایک بار ٹھان لیا تھا کہ مجھے یہی کرنا ہے, مطلب مجھے کرنا ہی ہے. میں نے پھر سے سٹارٹ کیا. ہاں میں نے 12th کے ساتھ ہی جے کا پہلا اٹیمپٹ دیا تھا جس میں مجھے جسٹ 25 پرسنٹائل آئی تھی, جس سے لوگ مجھے ہنستے تھے کہ دیکھو یہ پھر بھی جے کے لیے پڑھ رہا ہے, اسے 25 پرسنٹائل آئی, شرم بھی نہیں آ رہی. پھر سے جے پڑھنے گیا نکلا ہے اور تو 12th میں بیک لاگ بھی ہے اس کا میتھس کا. لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی, پھر سے ٹرائی کیا اور پھر سے فزکس والا کے بیچ آن لائن بیچ جوائن کیے, پریاز بیچ. اور پھر سے جب میں نے پڑھا تو جب میں نے اس بار ایگزام دیا تو میری 98.02 پرسنٹائل بن گئی. کہانی جو ہے بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے. اور کیا لگتا ہے آپ کے فادر زندہ ہے مگر اس کا سایہ سر پہ نہیں ہے, کب وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے؟ قریب 3 سال ہو گئے. بات ہوتی ہے باپ سے ابھی جو آپ نے اتنا بڑا اچھا سکور حاصل کیا ہے, اتنا بڑا ٹفسٹ ایگزام کوالیفائی کیا, بات ہوئی اس سے؟ جی نہیں, 3 سالوں میں بات ہی نہیں. بات ہی نہیں. کسی بھی فیملی ممبر سے اس کی بات نہیں ہوتی ہے؟ جی ایسے تو بات نہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ کہیں کشمیر میں ہی کسی سائڈ ہے, وہ کچھ وہیں پہ رہ رہے, مطلب ایسے ہی کبھی کہیں پہ رہ رہے, کبھی کہیں پہ جا رہے ہیں. ابھی گھر کا جو خرچہ ہے اور آپ کی پڑھائی ہے اور گھر کے جو ماں ہے اس کو کون سا سنبھال رہا ہے ابھی؟ جی میری بیا کا جو چھوٹا سا جاب لگا تھا اس کے تھرو تھوڑا بہت کچھ پیسہ جو تو پورا لون میں چلا جاتا ہے, جو کچھ تھوڑا بہت ملتا ہے اس سے تھوڑی بہت ہم گھر سنبھال رہے. اور میری اسٹڈیز کے لیے بھی تھوڑا بہت نکل جاتا ہے اور میں خود الیکٹرانکس کا کام وغیرہ بھی کرتا ہوں جس سے میں اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو کر پا رہا تھا. جب آپ کا 12th میں آپ فیل ہو چکی, کیا ہمت آپ نے ہاری تھی تب؟ کیا لگتا تھا کہ میں 12th کلیئر پھر جے یہ سب کچھ تب آپ سوچ رہے تھے, یا میرے پاس میں فیل ہوا کہ اب آگے نہیں پڑھوں گا, یہ سب کچھ آپ نے سوچا تھا؟ جب میں 12th میں آیا تھا پہلے تو ایسا, جب ریپیئر آیا تھا میتھس تو پہلے تو ایسا لگا تھا کہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ میتھس ہی ریپیئر آیا, فزکس میتھس میرا فیوریٹ ہے. تو لیکن میں نے جب 1-2 دن جب میں اس میں صدمے میں رہا, پھر میں نے کہا نہیں, میرے پاس فیملی کا پورا بوجھ ہے, مجھے فیملی کو ان حالات سے نکالنا ہے, میں ہمت نہیں ہاروں گا, میں اللہ پہ وشواس رکھوں گا, اللہ پہ توکل کیا میں نے اور پھر سے سٹارٹ جرنی کی, ہمت بالکل بھی نہیں ہاری. جے مینس کی شروعات کس سال سے ہوئی اور کس طریقے سے آپ کی پڑھائی ہو رہی تھی؟ کیا آپ کی جو پڑھائی ہے وہ آن لائن ہو رہی تھی, آن لائن کمپلیٹلی ہو رہی تھی یا آف لائن بھی آپ پڑھتے تھے؟ جی میں آن لائن ہی پڑھتا تھا کمپلیٹلی. آف لائن میں نے PW ودیا پیت کی ٹیسٹ سیریز ایک چھوٹی سی جوائن کی تھی, ان کا وہاں پہ وہ گائیڈنس وغیرہ پرووائڈ کرتے, لیکن اگین وہی تھا کہ میں کنٹینیوسلی وہاں جا بھی نہیں پا رہا تھا کیونکہ مجھے بیک پین تھے اور فیملی کا اتنا ایشو چل رہا تھا, تو وہاں پہ میں نہیں جا پا رہا تھا. اور دن میں قریب 12 آورس آن ایوریج پڑھتا تھا اور ساتھ میں الیکٹرانکس کا بھی کام چلتا تھا. میں رات کو 12 بجے تک, کسی رات 2 تک 3 تک پڑھتا تھا اور صبح فجر سے پھر سے کنٹینیو کر پاتا تھا. کمپلیٹلی آپ اسٹڈیز پہ زیادہ توجہ دے رہے تھے, ٹھان لیا تھا کہ باپ کا قرضہ ہے وہ چکانا ہے اور کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی میں نے سوچا تھا کہ
क्योंकि मेरे पास यही था कि जेई ही मेरे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशंस में भी वहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा था ना मैं अपने पैशन को छोड़ूंगा और ना ही मैं अपनी फैमिली का जो है इन हालात में रहने दूंगा। मैं अपनी दोनों ही चीज़ों को साथ में लेके चलूँगा, आगे बढ़ूँगा। जेई मेंस आपने क्वालिफाई किया, आप बहुत खुश अभी नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि आगे जो सफ़र है वो आसान होगा कि आपने जेई आगे भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पढ़ाई में भी पैसे की ज़रूरत, क्या लगता है आसान होगा कि आने वाली जनरेशन जो आपकी होगी? जी बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप तो जानते ही है कि अगर आप एक बार एनआईटी या अगर एडवांस भी क्वालिफाई हुआ तो फिर आईआईटीज़ में पढ़ने के लिए या एनआईटीज़ में पढ़ने के लिए तो लाखों रुपया लगते हैं। अभी उसकी भी परेशानी है कि वो कहाँ से मैनेज होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जिससे मैं कुछ इनकम जनरेट कर पाऊँ या उस लेवल पे मैं इनकम जनरेट कर पाऊँ। मेरे पास कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है मेरे पास। ज़रिया नहीं है तो आप मुझे बताइए कि इसका कुछ सोल्यूशन हम निकालेंगे, हम आपके साथ हैं और कश्मीर की कौम अभी ज़िंदा है, आप वो परेशानी मत लीजिए। मगर आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि अब जब आप इतने जो आप अभी पेपर पे छाए हुए, हर एक सुर्खियों पे आप छाए हुए, बाप ज़रूर देखेगा आपका शाम तक, वो क्या लगता है कि वो कांटेक्ट करेगा? उम्मीद तो ऐसा ही है कि कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वो देखेंगे भी वो तब भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार कांटेक्ट करने की ट्राई की तो लोग फिर आते हैं कि जो इतने सारे कर्ज़दार हैं वो आते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ पे है, हमें उसका कांटेक्ट चाहिए। फिर वो हमेशा ही अगर वो कभी कांटेक्ट करना भी चाहे तो उसे फिर फ़ोन स्विच ऑफ ही रखना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने एक दो बार ट्राई की थी लेकिन हो नहीं पाए थे। कर्जे को चुका नहीं पाए इसलिए वो घर छोड़ के चले गए और अब फैमिली से भी वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है कि ताकि मुझे कोई कर्जदार फ़ोन ना करे। इतना स्ट्रगल किया आपने और आपने जेई इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया, मगर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कश्मीर में जो कि महज 10th या 12th में फेल होते फिर वो मजदूरी करने जाते हैं और हिम्मत पूरी तरीके से हारते। क्या मैसेज रहेगी उनके लिए और अपनी जो ओपन व्यू है वो आप बता दीजिएगा। जी उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि आप हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें, आप अल्लाह पे भरोसा रखें और लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। सोसाइटी तो आपको हमेशा ही आपको जो है वो नेगेटिविटी की तरफ लेते चली जाएगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आपने अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपनी फैमिली की तरफ देखें कि वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। वो चाहे आप गरीब है या अमीर है, हर कोई अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है, लेकिन हर एक वालिदैन ये चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, लेकिन वो बच्चे की खामी है कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता, या अगर वो थोड़ी बहुत फेल वगैरह भी हो जाता है तो वो हिम्मत हार जाता है। मैं ये कहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें, आप अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें, जर्नी को बीच में ना छोड़े। कहते हैं ना, जब तक आप उस सक्सेस की उस लाइन को टच ना करें तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप किन हालात से भी गुजर रहे हों। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हिलाल अहमद शाह। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि बाप है मगर बाप का साया सर पे नहीं है, और ख़ास बात यह है कि इसकी जो आगे वाली जर्नी है वो आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि आगे जो है पैसा का बहुत ही खर्चा आने वाला है और जो कर्ज़ा है, बाप का कर्ज़ा जो है वो करोड़ों में है। और फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और इसने न सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, न ही गांधरबल का नाम रोशन किया, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मैं हूँ मीर कैसर, इरफान भाई के साथ द कास्ट पोस्ट।